وچوں خالی کہنا ہو سی آپ نے فرمایا وال سارا مہینہ رحمت بھرا دیکھنا چاہتے میں وال ذل حج جلا دکھائے اللہ اکبر. ہن دیکھو نا آقا کریم علیہ السلام دی امت پاک واسطے رب تعالیٰ دی تے پاک نے کیسے انعام عطا کیتے ہیں. ہن این مہینہ جڑا ذوالحجہ شریف دا مہینہ ہے اے بھی خدا تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچوں کوئی ایسا لمحہ کہنی جڑا اللہ دیاں عنایتاں اور رب دے فضل دے دروازے نہ کھلیندا ہو. صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای کو اتنی نسبت کیوں ہے؟ تو تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے فرمایا این سارے مہینے کو نسبت اللہ دے نبیاں نہ اللہ اکبر. ہن این مہینے کو اگر نسبت حضرات انبیاء کرام نہ لے تو وہ انبیاء کرام دی نسبت کیا ہے؟ آج بھی حجاج کرام کو پوچھو اور آج بھی حج دی سعادت والے احباب کو پوچھو اور جڑے این مزین تو نعمت تو حاصل کرتے واپس لوٹ آئیں اور اپنے اپنے اوقات اپنے اپنے وقت دے مطابق حج دی سعادت تو مزین تھی تے آ چکے ہیں. انہاں احباب کو بندہ پوچھے دساؤ تا صحیح تساں حج پڑھن واسطے کیڑے مہینے چ گئے ہوے تو میرے خیال دے او کہا کہ سارا کچھ ایو کچھ آکھرے سن کہ مہینے واسطے جڑا حج واسطے مہینہ مقرر ہے او ذل حج دا ہے. اللہ دی تے پاک نے فرمایا جڑا تمام عبادات وچوں اہم عبادت واسطے جڑے مہینے دا میں خدا دی ذات پاک دے محبوب دا انتخاب تھیا ہے اے او مہینہ جے کو خدا بھی پسند کیتے آمنہ دے لال ہی پسند. اللہ اکبر. ذوالحجہ شریف دا مہینہ کہیں رحمت تے لمحے تو خالی کہنی اور ان دے اندر آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دے پیارے نبی سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو این مہینے دے نال کثرت نال وابستگی بھی ہے اور نسبت بھی ہے. اور وال جڑا حج دا مبارک ڈی ہیں اور حج دے مکمل ارکان ہیں اور حج دے جڑے مناسک ہیں اور حج دا جڑا طریقہ ہے نا ایتا اگر طریقہ علماء دے قدمہ بہتے بندہ پوچھے چاہ تو او میرے خیال دے اج بھی یہ بات کھل میں دیئے حج تا ساریاں اداواں ہی نبیاں دا. اللہ اکبر. جڑا شخص حضرات انبیاء کرام دی ادا کو مکمل چکریں دے خالق دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک انہاں دے آمن والے سفر کو قبول کرتے انہاں دے نامہ اعمال دے اندر حج و عبادت ثواب لکھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے اجر عرض کیتا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال کیا حج واسطے او بندہ تیار رہے جن دے کول مال ہے. آقا کریم دی پاک نے فرمایا جن دے کول مال ہے نا او حج واسطے تیار نہیں تھی سکدا. حضور کون تھی دے؟ فرمایا جے نبی دے ساڈو تے لبیک آکھا ہو سی اللہ دی تے پاک دے گھر دا دیدار کیتا ہو سی. اور اللہ دے گھر دا دیدار کس وقت کیتا ہو سی ان دے اندر ایک چھوٹا جہاں کتاب دا ورقہ اور اے حوالہ آپ دی سماعت حوالے کرنا چاہنا. اللہ کریم دی تے پاک دے پیارے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جلے کعبہ بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر گئی دی اور آپ دے گھر دی جلے چھت پاچ گئے جلے مکمل گھر تیار تھی چکا تو آپ ایک جگہ دوتے موجودن او پہاڑ دا ایک پتھر آئی جڑا آج بھی حرم پاک دے اندر موجود ہے. اور جے کو رب تعالیٰ دیت پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی پتھر دوتے موجودن. اللہ کریم دیت پاک نے فرمایا ابراہیم جی آپ فرمایا جلے میرا گھر مکمل تھی وے نہ ہی توال تسا شام کو واپس لائے آندے ہوئے آج ای پتھر دوتے تسا کھڑے کیوں ہوئے؟ آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ سے یہاں گھر تواڈا بنا ہی کھڑا ہن تواڈے کول میں مزدوری گھننا چاہتا. اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا اگر میرے گھر دی تسا مزدوری گھننا چاہتے ہوئے تسا پہلے ایویں کرو میرے این گھر واسطے نہ بندے کو سڈو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے لاڈ بھرا جملہ رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا الہ العالمین مولا اگر میں بندیاں کو سڈ مارا اگر آواز لیواں سرائکے چ میں لفظ آکھ سکدا حقل مارا اللہ سیا میری آواز چوکی دور تک ویسے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ایک دفعہ ساڈ تمام آپ نے فرمایا اللہ سیا اگر ساڈ مارا چاہ آواز لیواں چاہ تا این وقت پہاڑ تے دامنے چ کھڑا میری آواز تا پہاڑ دے پر ہوئی نہیں میں دی. اللہ کریم دیتے پاک نے فرمایا اے سونا پیارا نبی جی مولا آپ نے فرمایا ایک دفعہ تسا آواز دیو مولا آواز کتھوں تک ویسی رب تعالیٰ دیتے پاک نے فرمایا جیڑا بیابان سہارا جنگل ریت دے ٹبے چ کھڑتے بکریاں کھڑا چریں دے میں تیری آواز ہوں دے تک کی پہنچا رہا
آپ نے فرمایا اللہ سے مزید آواز کتنا تک ویسی رب تعالیٰ دی آتے پاک نے فرمایا جیڑا بچہ ماں دے ڈھیڈ کھڑے میں تیری آواز ہوندے تک کی پہنچا دے. آپ نے فرمایا اے صرف انہاں تک ویسی بھئی میری آواز کی تو تک ویسی. اے جملہ بڑا پیارا ہے. رب تعالیٰ دی آتے پاک نے فرمایا ایک دفعہ تساں ساڈ مارو حقل مارو آواز دیو اللہ کی تو تک ویسی. فرمایا جنہ دے اجاں جسمی کہیں نہیں بنائے اور اجاں عالم ارواح دے اندر انہاں دیاں روحاں موجود ہیں. اے پیارا نبی آواز تساں چڑھو تہاڈی آواز انہاں روحاں تک کی پہنچا دے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ اگر میری آواز عالم ارواح تے روحاں تک پہنچے اگر میری آواز ماواں دے پیٹ وچ کھڑے ہوئے بچہ تک پہنچے اگر میری آواز جنگل وچ چریندے ہوئے بکریاں تے گماں چراون والے آجڑیاں تک پہنچے میرے کو پتہ کیویں لگ ویسی میری آواز انہاں سن گئی دی. میرے کو پتہ کیویں لگ سی کہ میری آواز انہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ دی آتے پاک نے فرمایا جیڑا تہاڈی آواز کو ساری کے جتنی دفعہ جواب دے سی میں خدا ہوتی دفعہ اپنا گھر لکھے. اللہ اکبر. آج حاجی صاحبان کو پوچھو کہ حاجی صاحبان جنن تساں اتھو ٹر دے وے اور حرم پاک دے اندر پہنچ دے وے تا اے دسو تساں اون وقت اوراد پڑھ دے وے وظائف پڑھ دے وے یا قرآن مجید دی مخصوص کوئی آیات دی تلاوت کریں دے وے یا درود پاک دا ورد کریں دے وے. میرے خیال دے سارے حجاج کرام ہکو ورد زبان تو جاری کریں دیں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک دا بالکل جٹا کا معنی تھی دے میں آ گیا حاضراں. اے اتھا اللہ صحیح کو نہیں آدھا کڑا کہ میں حاضراں آ گیا. جڑا 12,000 سال پہلے نبی بندیاں کو ساڈ مارا ہے محمد دا غلام آج آدھا کڑے میں حاضر ہوں. آج وانی کے رب دی پاک بارگاہ رب دی جناب دے اندر بہتے عرض پیا کریں دے اللہ سے لبیک میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ عرض کیتا مولا کیا کرا. خدا دی ذات پاک نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. سبحان اللہ. ہن جڑے قرآن دے آیات تے الفاظ ہیں نا او بڑے پیارے ہیں اے سنن والے ہیں. رب تعالیٰ دی آتے پاک دی پاک بارگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا لاڈ والا جملہ عرض کیتا نا آپ نے فرمایا اللہ سیاں تو اگر اپنا گھر ہی بنواونا چاہندے آوے نا اللہ سیاں کہیں شہر دے کنارے بنا ہوا کہیں شہر دے واسطے بنا ہوا کہیں آبادی والی جاتے بنا ہوا سرائکے چاہ دیں اللہ سیاں کہیں رونق والی جاتے چا بنا ہوا اللہ سیاں چلو جتنا کوئی بندیاں دی آمد و رفت ہوئے اتھا ہی تا بنا ہوا تو اپنا گھر اوت بنوائے جتا بننا ہی کہنی رستہ ہی کہنی راہ ہی کہنی شاہراہ ہی کہنی جدے آمن واسطے کوئی لی ہی کہنی. اللہ دی آتے پاک نے فرمایا ایک دفعہ سادتا مار جے سارے بندی دی توجہ ہی نہیں نہ کرا تا محمد عربی نہ اللہ اکبر. تا آج کعبہ بیت اللہ شریف خدا تعالیٰ دی آتے پاک دا گھر ہے اور این گھر دے اندر جلے کوئی شخص پہنچ دے اور این دی تیاری کریں دے اور این گھر دی طرف جلے بندہ رخ کریں دے اور باقاعدہ طور دوتے اپنے گھر وچوں 21 ڈیمارہ واسطے بنجے 22 ڈیمارہ واسطے بنجے 10 ڈیم واسطے بنجے 18 ڈیم واسطے بنجے تو جلے باقاعدہ طور دوتے ہیں گھر دی طرف بنجن لگ دے تو میرے خیال دے پورے ایک طریقے چویں دے اور جڑا طریقے چویں دے نا او طریقہ قرآن ہی دسیں دے محمد دا فرمان ہی دسیں دے. اللہ اکبر. اور طریقہ قرآن کیا دسیں دے رب تعالیٰ دی آتے پاک نے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ سبحان اللہ بے بکاتا مبارکم وہدل للعالمین. اللہ دی آتے پاک نے فرمایا جنا پہلا گھر میں رب تعالیٰ دی آتے پاک نے زمین دوتے بنائے او جتا میرا گھر ہے او بکا ہے. حضرات محدثین کرام کو پوچھو حضرات مفسرین کرام کو پوچھو اور حضرات محققین کرام کو پوچھو آپ نے فرمایا اے دساؤ جدن خدا دی ذات پاک دا گھر مکہ ہے تا تساں قرآن مجید کیوں پڑھ دے وے بکا. آپ نے فرمایا یہ بات تواڈے کول پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا ول یہ بات مفسرین کرام کول پوچھتے ہیں جنہاں قرآن دے تفسیراں لکھیں جنہاں قرآن دے ترجمے لکھیں جنہاں قرآن مجید کو آسان کرتے آقا دی امت پاک تک دیتے. آپ نے فرمایا بکا دیتا ہوں میں 17 مانے مگر جڑے 3 مانے میں جٹ دیاں بندہ پکائی ودا او میں تیری سماعتاں دے حوالے کرے نا. بکا اون جا کو آدن جتھاں عورتاں اکٹھے نماز پڑھیں مرد اکٹھے نماز پڑھیں
اللہ اکبر. اج بھی کعبہ پاک دا جڑا حرم ہے اگر کوئی شخص حرم والے میدان دے اندر پہنچے تو اتھا ون کے دیکھے جتھا مرد نمازاں پڑھ دین عورتاں اتھا ہی نمازاں پڑھ دین. آپ نے فرمایا بکا دا دوجا مانا کیا تھیندے؟ آپ فرمایا او مانا تھیندے جتھا عورتاں ہی رومن تے مرد ہی رومن. جو ہی کعبہ بیت اللہ شریف دی دیوار مکان عمارت سامنے نظر آندی ہے تا ایڈو خدا دی ذات پاک دا گھر نظر آندے اور ایڈو بندے کو اپنے کرتوت نظر آندے. جو ہی بندے کو اپنی ندامت اپنے گناہ اور اپنے کیتے ہوئے عمل یاد آندے تو فوراً رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کریں دے الہ العالمین مولا اتنے بڑے جناب اور اتنی بڑی بارگاہ دے اندر حاضر تھیاں اللہ سیاں میرے تک کرتوت اتنے ہن غیبی جو آواز آندائی تائیں اپنے کرتوتاں وچ کسر نہیں چھوڑی میری رحمت تیرے انداز وچ کسر نہیں چھوڑی. اج میں خدا دی ذات پاک دا انداز دے کہ میں رب دی ذات پاک نے اپنی رحمت تے برکات تے نزول کر چھوڑن. آپ نے فرمایا بکا دا دوجا مانا آؤ بکا دا تریجا مانا جڑا بڑا بہترین ہے اور جے کو پڑھن واسطے چاسی ضرور آندی ہے تو میرے خیال دے سنن واسطے چاس ضرور آوے سی. آپ نے فرمایا بکا دا تریجا مانا تھیندے جتھاں بندے دی پھوت مک ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر جتھاں بندے دی پھوت مک ونجے بھائی زبان چاہ دین جتھاں بندے دی آکڑی مک ونجے بھائی زبان میں جڑا مانا پکائی ویدا جتھاں بندے دی ٹور ہی ختم تھی. اللہ کریم جاتے پاک فرمائے ایک کرا ہے ہر جادو تے پھوت بناتے ونجا ہے. اللہ اکبر. چلو میں بئی طرح کا سکیاں کول ونجا ہے تا پھوت بناتے ونجا ہے اپنے رشتہ داراں کول ونجا ہے تا پھوت بناتے ونجا ہے اپنی بیلیاں سنگیاں یاراں کول ونجا ہے تا پھوت بناتے ونجا ہے پر جنن میرے گھر چ پھوت مکاتے ہو. اللہ سے کیویں مکاتے ہوں تا علماء کرام نے مفسرین کرام نے جڑا پیارا ترجمہ دیتے او سماج چ فرماؤ. آپ نے فرمایا جلے بندہ کہیں کول ویندے نا تا ول اون ویلے پہلے کپڑے والی دکان تے ویندے کپڑے گھندے ول درزی کول ویندے اون دے کول سیویندے ول سیواتے ول کاکا پریس والے کول ویندے ان کو استری کرویندے استری کرواتے ول پیندے پاتے خوشبو لاتے ول سکیاں کول ویندے. رب تعالیٰ دیا تے پاک فرمائے ایک کریں جڑن میرے کول آویں نا ہائے ہائے جڑن میرے کول آویں کپڑے سیتے شیتے پا کے نہ پیاں کپڑے سلے ہوئے پاتے نہ پیاں اللہ تیری دربار جھاما کیڑے رنگ جھاما فرمایا بیاں کول ونسے تے کپڑے سیواتے خوشبو لاتے استری کرتے پاتے بننے پر جڑن میرے کول آویں دو چادراں پاتے. اللہ اکبر. ایک چادر تلے ہوئے اللہ ایک چادر اتے ہوئے. اور میرے خیال دے حاجی صاحبان جڑے عمرہ دی سعادت تو آ گئے جڑے حج پڑھتے کئی سانے چ آئے ہوسن انہاں کول ہی پہنچ گئے نو اے جڑیاں دو چادراں ہوندیاں بابا جی تساں بھاویں بڈھے ہوئے بھاویں برگزیدہ ہوئے بھاویں تساں ضعیف العمر ہوئے پر اے دساؤ تساں اتلی چادر کو جیب لوائی ہے یا تلی چادر کو جیب لوائی ہے. میرے خیال دے سارے آکڑے دن کاکا جیباں شیباں ہی کہنا بوجھے شوجھے ہی کہنا بھئی ایک پڑھی لکھی زبان آئی ودی پاکٹ شاکٹ ہی کہنا. آپ نے فرمایا نہ پاکٹ آئی نہ جیباں نہ بوجھے ہیں انہاں کہ اللہ سیاں اتنے دور تیرے گھر وچ ویندے پے ہیں چلو بی آئی کچھ نہ زیادہ راہ تا ہوئے ہاں بی آئی کچھ نہ کوئی خرچہ تا ہوئے ہاں پاکٹ منی تا ہوئے ہاں بی آئی کچھ نہ چلو زیادہ راہ تا ہوئے ہاں. فرمایا ہاں ہاں جیبا رکھیں دین پیسے کو جمع کرنے واسطے اور شریکے کو نوٹ دکھاون واسطے تے کو پتہ گئے نہیں آندہ کہندے کول پہ اللہ اکبر. اگر جیندے کول آندہ پہ نا اون دے سامنے نہ تو نوٹ تے مال دکھاون آندہ پہ نہ اون دے سامنے پھوت بنا تے آندہ پہ. اساں نکے جے سکے کو ملن واسطے ونجوں اساں ہوندے کولی ٹہر بناتے تے پھوت بناتے تے آکڑ بناتے تے اپنی شان بناتے وینے اتنے وڈے ملکوں کو کراس کرتے جہاز تے چڑھتے ونجوں اساں سائیکل تے چڑھے ودیوں ساری دھوڑ نہیں ماندی ساری ٹہر نہیں ماندی جہاز تے چڑھتے تیرے گھر وچ ونجوں تے ویل وی پھوت نہ بناؤ. فرمایا سیاںا بن پھوت اوندے اگو بنی دیے جڑا تے کو جانے نہ تے کو میں بنائے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے کو میں بنائے اور بناون دے اوتے قرآن مجید دیاں ڈھیر ساری آیات بینات ہیں اور قرآن مجید دا لطف آندے قرآن مجید دی چس آندی ہے جلے بندہ پڑھ دے. اللہ دی تے پاک نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا تے کو بنائے پیو دے گندے قطرے نال اکڑی نہ میرے نال
اللہ اکبر اپنی اوقات ہی دیکھ میں رب دی شان ہی دے اللہ سے کیا کرا خالق دی ذات پاک نے فرمایا ایک کرے جڑن میری دربار وچ آویں نہ آکڑ بناتے آویں نہ پھوت بناتے آویں بلکہ پھوت مکاتے اللہ اکبر اچھا بندے دی پھوت کرن مک دی اچھا اے جڑیاں ایڈو چادراں ہیں ہندو تے کنا غور کیتے ہوئے ایڈو چادراں کس واسطے ہیں جلے بندہ فوت تھی ویندے تے میرے خیال دے جڑے ساڈے کپڑے دی تعداد ہے وہ میرے خیال دے 3 جلے بندہ فوت تھی وے دے اون ویلے سارے کپڑے دی جڑی تعداد ہے وہ 3 ہیں میں نکا جیا سبق سنے نہ چاہ اگر کہیں کوئی اے اصل کپڑے بھولے ودن تے این کپڑے دی تیاری ہے چرو تے شالا کرے مل پو میں اللہ اکبر 3 لیراں اللہ کرے گاٹے فٹ تھی ونجے شالا کرے ساکو ہنا وچ ولہٹ چلیٹ تے کہیں نہ کہیں جادو تے ون کے پورا میں چلو بھی ای کچھ نہ ایو کچھ تا آکھ سکوں یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں منہ ڈھانپے کفن سے شرم سار آیا ہوں چلنے نہ دیا بارے گناہوں نے پیدل اس لیے کاندھوں پہ سوار آیا آپ نے فرمایا کیا کروں اے سارے جڑے 3 کپڑے ہیں او دو کفنیاں دیاں چادراں ہیں تے میرے خیال دے ایک کفنی ہوندی ہے 2 چادراں ہوندی ہیں تے ایک کفنی ہوندی ہے او جڑا اندر کفنی ہوندی ہے او میرے خیال دے بڑی پیاری ہے او اتنی پیاری ہے کہ جلے او سارے گل وچ پیندن نا تے میرے خیال دے اگر اکھر دماغ دے سارے کاکے نہ کھڑے ہوون تے میرے خیال دے لکھ دے شکھ دے ہی ہیں اللہ اکبر لکھ دے شکھ دے ہی ہیں اور جڑا کچھ لکھ دین اور ڈاڈھم دے لفظ لکھ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم وال لکھ دین یا حیو یا قیوم اگر ڈاڈھم دا جوان ودا ہوئے تو وال لکھ دین یا اللہ تے یا رسول اللہ وال اون دے کوئی پیارا کھڑا ہوئے تو پہلا کلمہ طیب ہی لکھ چھوڑیں دے اگر وال ڈاڈھم دا پیارا کھڑا ہوئے تو دوم کلمہ شہادت ہی لکھ چھوڑیں دے اگر جوان ڈاڈھم دا کھڑا ہوئے تو سوم کلمہ تمجید ہی لکھ چھوڑیں دے اے جلے لکھ چھوڑیں دے بابے ساڑے کو اکثر پوچھ دیں دساؤ تو صحیح کپنی تو تے ضروری تحریر لکھتے گلے جو پاؤنی آئی تو میں انہیں کو دلیل تے ایک دے سکتا اگر نال لکھتے دیونا چنگا نہیں لگا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب جلے خطبہ بیٹھے دیں دے ہن اللہ اکبر تے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ جلے منبر پاک کے نزدیک تشریف گھنتے آئے آپ نے کیا جواب دیتا آپ نے فرمایا تاکو کہہ نہیں پتا اے منبر کہندا ہے اے تا منبر ساڈے نانے محمد ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی ذات پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا اگر آپ نے ایہو کو جملہ دیتے ایویں کرو اے لکھواؤ چاہ جرن میں مران تے میرے کفن اج پوا ہے جا اللہ اکبر ساکو تا صحابہ تو دلیلہ ثابت تھی دیں اگر اے ایمان ونجو تا ٹھیک ہے ورنہ ایک ورکا بیا حضرت سیدنا انس بن مالک جائیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی تھی ہے آپ دے ہاتھ تے اندر توڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا ایک آسا مبارک آئی اور اے آسا مبارک بعد دے اندر متشدد قسم لوگا نے جلے منافق لوگا دا حملہ تھی آئی تا این آسا مبارک کوئی نہ تروڑ دیتا آئی حتیٰ کہ جلے ٹوٹا آئی انس بن مالک نے ہی ٹکڑے دا ایک حصہ اپنے کول رکھا اور آپ نے وصیت کی تھی جنن میں جہان فانی تو پردہ کرا نبی سیندے ہاتھے چ لگا ہویا آسے دی نسبت اللہ اے سوٹی میرے کفن وچ نال رکھائے تھا تاکہ قیامت علی ورہ میں اللہ سیندی پاک بارگاہ چ عرض کر رہا میں کلہ نہیں آیا ودا میں او جمانہ جندے کول اج بھی محمد دے ہاتھ نہ لگا ہویا آسا موجود ہے اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی ذات پاک نے تا کمال جملہ چلیتا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی ایک عادت مبارکہ ہے طریقہ اقدس ہے کہ جلے آقا دیات پاک خط مبارک فرماوینا آقا دیات پاک جلے والا مبارک کو خط کرواوینا سرکار دیات پاک زلفہ مبارک کو سونا فرماوینا تا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آقا کریم دی ذات پاک دے گرد بارو کھڑے رہندے ہن جنہاں دے ہاتھ وچ موئے مبارک ہے نا او جمع کر گیندے ہن جنہاں دے ہاتھ وچ آقا کریم علیہ السلام دے ناخون مبارک آویں نا او کٹھے کر گیندے ہن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک دے ہاتھ دے اندر آقا دیات پاک دے پاؤں اور آقا دیات پاک دے ہاتھ مبارک دیاں انگلیاں دے ناخون جمع تھے آپ نے مرد وقت وصیت کی تھی آپ نے فرمایا اے ناخون مبارک میرے کفن چ نہ رکھا ہے میرے ہوٹھاں تے میری اکھاں دے چ رکھا ہے آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے آپ فرمایا جلن میں آنکھ کھولا میرے سامنے منکر نکیر کھڑے ہو میں متن انہاں دا روپ میرے اتے حاوی تھی میں چلو نبی دے
قدماں دے نال لگے ہوئے انہاں پاک ناخون دی برکت نال میری اک بھی پھرسی کہنا انہاں کو دیکھ کے صحیح سلامت استقامتی پکڑ گھنسی ہوٹھاں وچوں جڑا کو جملہ نکل سی میں احسن طریقے نال سوالاں دے جواب ہی دے گھنساں منکر نکیراں کو سرخرو ہی تھی سکساں اللہ اکبر تا پتہ چل گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ذات مبارکہ تو اے دلیل ہے تا جڑا انسان دا اصل کپڑا ہے او ترے ہیں ایک کفنی تے دو چادر اللہ اکبر میں نکی جائیں بات عرض کرنا چاہے اے تا مرد واسطے ہے نا عورت واسطے کیتی ہیں اللہ اکبر پانچ کتنے پانچ یہ چھوٹا چھوٹا جملہ اللہ چاہ کتنے ہیں پانچ مرد مر ونے تو کو ترے کپڑے جوال ہیٹو اللہ اکبر چھوٹا چھوٹا لفظ سمجھ گنا ہے محلے چ بیٹھے ہیں اور محلے دی تقریر کہنی محلے دی تقریر پروفیشنل ہوندی ہے بئی طرح ہوندی ہے اے تقریر جٹاں والی ہے تے میں میری ایک مجبوری ہے اگر میں جٹاں وچ کھڑا تے والی تقریر ایویں کرے نا اگر محلے چ کھڑا والی ایویں کرے نا مرد مر ونجے تے ترے کپڑے چ ولیٹو تے عورت مر ونجے تے ول پانچ چ ولیٹو مرن دے بعد پانچ چ ولیٹوں اللہ اکبر اے پانچ تسا نہ کرائے ہاں اے نہ کرائے کیونکہ دھکے شکے اندر شو دے سفر کی میں کرے سو تسا ہاں اے تسا دا کار ہی نہیں وے سکدے کیونکہ جتھاں دھکے پہ ہوون والو تاں بندہ نہ گڈی چلا سکدے نہ بندہ گڈی کو ریس دے سکدے نہ محلے چ بندہ ایہو جی تقریر کر سکدے محلے تے بندہ ایویں سیدھی سادی تقریر کرے بھئی تسا جیتی آئے بیٹھے وے تہاڈی جنت پکی ہو گئی ہاں تساں بالکل میں ڈاڈم دے پھبے پھبائے آئے بیٹھے وے بڑے بڑے آئے بیٹھے وے جیڑا شودا محلے والی مسجد تے شودا سعود تے تقریر کرے دے چا اون شودے مولوی دی چھٹی ہو رہی وے تے وال جے شودا ذریعہ آدھے چا وہ رشوت نہ گھنو تو میرے کال دے اون مولوی دی کودا شودا آکھ دین اے شر پسند ہے متشدد قسم دا ہے متننا ہوں تو کو نظری او ہو کچھ آندن جڑے جان دے اندر منبر تے سچ کھڑے آندن کوئی ضرورت نہیں ایہو جے ساکو لوکاں دی جڑا محلے دی مسجد گھر تے حق دا جملہ ہی نہ کھنڈے بے اقبال بیٹا روندے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلائے مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہائے 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 اقبال ہاں لہت گھٹیں دے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش سبحان اللہ نہ اپنے بن سکیں نہ پرائے سارے بن سکیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کاند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیو بسی اللہ اکبر چلو ایک سریکے چ بدلاواں چاہ سریکے والا بابا بیتنا دے سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جوگی یار رچے اللہ اکبر سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جوگی یار رچے ہی کوڑ دے بدلے ساکو مال بگانا گیا پچے اللہ اکبر ہن مال بگانا کی دو ہے ہن میں جب تک ڈیفینیشن نہ کرا میرے ہاں کوئی تھی دے میں آپ سریکے ٹھیک میں بیت رہا دونا میں آپ وصل نہ چلا میں کوئی کچھ تھی دے بندہ ایک نہیں مارا آکے پیا جنے شکر دے الحمدللہ تنخواہ جنی میری 35-40 ہزار ہے پئی میں ان دے کول پوچھا میں کہ این مہانگ والے زمانے چ ول 30-35 ہزار نال گزارا تھی وین او جڑے مرشد شکر دے الحمدللہ اتو بھی 50 ہزار فضل ہی بن وے ای جڑا اتلا فضل ہے اے دا ذری ساکو دسو چا بھئی اے اتلا فضل کیڑا بن دے اے اتو جڑا فضل آندے اے کیڑا ہے خدا دا نام ہے کھاؤ تا حلال کھاؤ اللہ سے بھی قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ایمان علیہ ویدا ہائے 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 سبحان اللہ رب تعالی دیات پاک فرمایا اگر ایمان والے وے کلوا من طیبات کھاؤ جتوں مردی آوے جتوں مردی آوے پر ایک ہی وے جڈنی کھوا ہے پا اللہ اکبر واشکروا للہ ول شکر کرائے ان کنتم ایاہ تعبدون ول جو میری عبادت کرے سو سر سجدہ بعد چاسی میں خدا تیری عبادت قبول پہلے کر اللہ اکبر کوشش کیتا کرو اگر دکان دیتے ہٹی شٹی دیتے سودے شودے گھنن واسطے گئے کرو ریڑیاں میرے ہاں دیتے گئے کرو بس جڑا کو جو کاکے دے میں چپ کر دے چاہتے آیا پیا اے نہ ہوئے کچھ پاخن چکھیا دے کلو خان کی دیا ہے ایک کاکا قبرستان ہی کڑائی دے اتھائی ریڑھی لائی کڑائی
تے ڈاڈھم دی ریڑھی لاتے دے اتھا ہی مونگ پھلی کھڑا وچیندا ہے تے ہوکا کھڑا مالا مارے جنے مونگ پھلی وچاؤ تے مونگ پھلی وکاؤ تے مونگ پھلی وکاؤ ایک ایویں سادہ جہاں بندہ لنگا وہاں کہ آج تک تے کو کہیں نہیں سمجھا انہاں کہ کیا وہاں کہ بھلا قبرستان ہے جی مونگ پھلی کوئی گھندے وہاں کہ سب کوئی پتہ ہے اتھا وک سی تا کہے نا چلو چکھی سی تا کہے نا وہاں کہ او کیویں جنے جڑے پاکستان دے جیڑے پاکستان دے چوکے کھڑو پا گھن گھندن آدھا کلو چک چھوڑے ہیں تو سائیں دری خیال کیتا کرو حضرت با یزید بستامی حضرت با یزید بستامی آکھا ویں تے بستامی آکھا ویں تے آپ دی خدمت وچ خلیفہ عرض کیتا فلانے علاقے دے اندر جنس سستی ہے گھنن جلو آپ فرما جلو گھنن جل دے ٹور پہ گھنن واسطے 150 میل ونجن دا 150 میل آمن دا آپ بستامی چٹورے ہمدان ملک دے اندر آپ جنس گھنتے واپس پلٹے جلے علاقے دے اندر پہنچے آپ نے اپنے خلیفے کو حکم دیتا آپ فرمائے جڑے تاجر لوگ اندر بڑے سیانے اندر دکھیں دے کو جن دے دے کو جن ذری مڈی پلٹ چلٹ تے دیکھاں اے دانے جڑے کچھ دکھائے نے وہ کچھ دیتے نے یا رلا ملا دے دیتے نے وہ کاکا بڑا پیارا آئی خلیفہ بڑا سیانا آئی انہیں جلے جنس پلٹی جنس ڈاڈھ ہم دی آئی جی میں دکھایا نے اوہ میں دیتے آنے ویچ دو قویلیاں ہی ودیاں یہ سمجھ تو بالکل نہ کہنا آسن تقریرہ ویچ دو قبیلیاں ہی ودیان آپ نے بیٹھے ان کرسی پاتے آپ نے خلیفہ کل پوچھا آپ نے فرمایا ہے قبیلہ کدو دیا ہے وہاں کے جدو جنس گھن آیا ہے آپ فرمایا جنس گھنن گیا ہوئے یا قبیلہ گھنن گیا ہوئے وہاں کے حضور گھننا تھا جنس گیا ہے آپ نے فرمایا وال قبیلہ کیوں گھننا ہوئے وہاں کے حضوری میں آئین پیاں آپ فرمایا وہاں جو رہیں چھوڑا وہاں جو رہیں چھوڑا انہاں کے حضور مہربانی فرمایا کیا انہاں کے حضور بستام تو ہمدان تک 150 میل ہے 150 میل ونجن دا 150 میل واپس آمن دا 300 میل دا فاصلہ تہ کیتے سے جنس گھنتے آیا ہے 150 میل ونجن 150 میل واپس آما تے دو قبیلیاں چھوڑتے آما متن کوئی بندہ مظفر گڑھ دی سرزمین دی چونڈے کھڑتے احمد رضا دے ہاتھ وچ واقعہ ملے انہیں تو ساڈے بارے سب کچھ آکھ دے بنے آپ نے فرمایا سب کچھ چھوڑ اج تے کو 300 میل دا پاندھ نظر آندا پے تے کو قیامت تا پاندھ نظر نہیں پیا کون ہی ہو جے بابے آمین تے کون ہی ہو جے آتے لک میں کھوامن تے کون ہی ہو جے آتے رزق کھوامن تو پتہ چل گیا جلے بندہ جیندہ ہوئے تو انہیں لے 3 کپڑے چ ولیٹو تے جلے عورت مر ونجے والو کو اے سارے آکو کہیں دی عورت ماں ہو سی کہیں دی بھین ہو سی کہیں دی دھی ہو سی کہیں دی زال ہو سی اے رشتے ہوندن پہ ہر کہیں دے اپنے چلو جیندے رشتے ہیں ہوٹ پھرکاؤ بیٹھے میں کوئی پتہ لگ وے دی کوئی رشتے والا آیا بیٹھے تے کوئی رشتے داراں والا آیا بیٹھے عورت مر ونجے 5 کپڑے وچ ولیٹو بی بی کو بھی نہیں ولیٹو اللہ اکبر سبحان ہن نہ بلایا بی بی کو کی نہیں ولیٹو سبحان اللہ ماشاءاللہ میری پوری تقریر ہے ایک لالے سمجھے یہ پتہ نہیں تو کو پتہ لگے بھئی احمد رضا ٹیشن کیڑا لائی کھڑا ہے اللہ اکبر مرد مر ونجے 3 کپڑے چ ولیٹو عورت مر ونجے سارے بولو 5 کپڑے چ ولیٹو تے جڑی جیندی ایویں ودی ہے ای کوئی کی نہیں ولیٹو ای کوئی کی نہیں ولیٹو خدا دی قسم مک گئے ہن توجہ کرائے جا اچھا جلے بندہ احرام بدھیں دے احرام کیا بدھیں دے سارے بولو نا احرام بدھیں دے احرام کیڑی شے دے کپڑے کفن دے تے کفن کرن پاج دے جلے بندہ مار ونجے میرے رب کرن پوائے میرے رب جیندے کیوں پوائے اللہ سائیں دساونا چاہندے ہن تیری آکڑ ایویں نہیں بکدی تیری پھوت ایویں نہیں بکدی تیری ٹور ایویں نہیں بکدی تیرا اندر جڑے کتے بھونک دے کھڑن ایویں پینڈ کہنا تیسن پہلے تو مردیاں لے کپڑے پاول میں خدا تیری پھوت مکے اللہ سیاں بس پھوت مک گئی فرما کوئی نہ اگن ٹور وال بھائی تیری پھوت مکاواں ہن کیا کرا فرما میں خدا دا گھر ہے پر میں وچ کہیں نہیں بیٹھا 7 چکر لا دیرے اتے کاکا بیٹھا ہوئے چکر بندے لین دین دفتر جی ایم سے بیٹھے ہوئے بندے نکا بولو بیٹھے بندے چکر لین دین کلاس جو
استاد بیٹھا ہوئے شاگرد کلاس روم دا چکر لیندن تے میں تواڈے کول پوچھتا جڑے کوٹھے چ کوئی کہے نہیں چکر کیوں لیندے وے کنا کہیں کو غور کیتے وے رب دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک دا گھر ہے میرے ایک نبی نے گھر مکمل بناتے ایویں پوریا دیواراں کو ڈٹھائی کوئی ڈنگی ٹیڑھی تک ہے نہیں میں رب دی ذات پاک کو نبی دی جو ادا پسند آئیے دا میں ہر آمن والے کو آگری تے ساتھ چکر لا مولا میری پھوت پوری تھی گئی فرما تیری پھوت ہونے مکسی ایک بھائی پھوتی بڑا مچا تے تیری پھوت مکاوا چا حضور بھائی کیا ہے فرما سامنے ایک پتھر کھڑے آئے ہائے اے چا سالا جملہ ہے سامنے ایک پتھر کھڑے ایویں کری کو چومی تھئی سونا ہے چٹا چٹا ہے فرمایا کوئی نہ ہے کالا پر چوم مولا ہی کو جو چما ہے کیا کرے دی فرمایا الحجر اسود یمین اللہ یمین عربی دے اندر آدن سجے کو یہ سار عربی اچ آدن کھبے کو دایاں تے بایاں اللہ دی تے پاک نے فرمایا میرا گھر رہی تے میرے گھر دی چونڈ دے اندر ایک پتھر کڑے جے کو حجر ابیض نہیں آدے حجر اسود آدن اور جڑا حجر اسود دے ایک کالا ہے حجر ابیض ملے چٹا ہے فرمائی کو چما کیا کرے تھی ہون چا سالا جملہ ہے فرمائی کو ایک دفعہ چوم قیامت علی مراتے کو بخشوے اللہ اکبر سونا میں کوئی کل ہدا کہیں نہیں کھڑا اتھوں تک کروڑاں دی تعداد ہے کروڑاں دی تعداد ہے نہیں لکھاں دی تعداد نہیں پدما دی تعداد ہے پدما دی تعداد نہیں ملین دی تعداد ہے ملین دی تعداد ہے نہیں ایکس ایل دی تعداد ہے یہ تو اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ جتنا آداد و شمار بھی نہیں کیتا من سکتا میں ہی جادو تے میں تیرے گھر تک آتے کعبہ بیت اللہ دے نکرے چ گھرتے اگر مطاف دے اندر پہنچ دے میں حجر اسود کو چما کیا میں کو سنان گن سی آقا کریم دیاتے پاک نے فرمایا ایک دفعہ تو ہاتھ لا جا ہاتھ نہیں لا سکتا استعلام کر چا ہائے 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 ہاتھ لامنا کیا ہوتا ہے زور مسائیں بندے وائنتے کو چمبڑ دیں اور کوشش کریں دیں ہی کو ایک دفعہ ہاتھ لگ ونجے تے ہی کو ایک دفعہ ہاتھ لگ ونجے فرما کوئی ڈر نہیں رش ڈاڈا ہے جم غفیر ہے عوام الناس تنبو ہے کثیر ہے عوام سمندر دی طرح آ چکی ہے ضروری تک ہے نہیں تو کو ہاتھ لا چا حضور کیا کرا فرمایا استعلام کر چا فرمایا استعلام کیا ہے فرمایا جلن ہیندے سامنے آمیں نا ایویں ہاتھ اچا چا کریں وال ہوندے در ہاتھ کرتے آکھیں اللہ اکبر ہائے ہائے ایویں سمجھیں تائیں حجر اسود کو چوم گی میں ایک آکے گوا کھا میں کہ جلے تو تھا منجے نا والی میں ہاتھ اچا کر دے والا ہاتھ اللہ اکبر کر دے چومے جا والا ایویں سمجھتا ہے ہوں کو چوم گی دے ہوں آگے پیرا ایک گالی جٹاں کو کیتیاں کر آج کل سائنٹیفک پیریڈ ہے سائنس تا دور آ چکے بلا ایویں ہاتھ لاتے اسن چومو چاہو کی جو چومیج وے دی ول تھوڑے تھوڑے ہائیں دا اسائیں ان پڑھ ایلیٹریٹ بندے تھی ایسے سکول شکول دا منہ دا کنا نہ ڈٹھو سے گھٹ تا ہوندے اسائیں کہیں نہیں سے پر اسائیں تھوڑے تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تو ہیں مگر بندے ساکو منے تے کہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا بھائی مگر بندے اگر ہمیں مان لیتے تو آج یہ بی بی ہمارے سیر پہ نہ ہوتی خدا دی قسم اللہ دی قسم والے سارے پٹکے والے بیٹھے ہوندے ترے والے بیٹھے ہوندے مچھاں والے بیٹھے ہوندے پر حوالے جو رنہ دے تھی گئے صدقے تھی وجہ اور جے دی تو سا ترقی کرو نہیں میں کر سکتے خدا دی قسم ہے اتنے رن بیٹھی ہوئے چلو اگن ٹورو پہ جڑی گال عرض کرنا چاہنا آپ نے فرمایا حضور کیا کرا میں کہ یار او میں ایک نہیں مارا نا گیاں ایک چاچے کو چاہ پیون واسطے تو ایویں دیوار دے اتے ایک ایویں کالی کالی کشا لگی کھڑی آئی دیوار دے اتے نا کشا کالی کالی لگی کھڑی آئی میں ان دے کول پوچھے میں کہ کیا ہے میں پہلے ٹی وی ہے میں کہ والی چلا آدھا تھا بے کیا ہے میں اڑا ہی دے دھری یہ تھوڑی چل پئی ہے میں کہ چاچا اٹھی تے ہاتھ تھی کہہ نہیں بھی لایا ہائے 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 بٹونی کہیں نہیں بھی دبایا اتھائیں وائنتے بٹن کو این تلے اتے کہیں نہیں بھی کیتا تے کیویں چل پئی ہے وہ آگے وائے پیر آئی ہو جھٹ کوئی فزکس شزکس پڑھ گنوا اتنا فزکس تا قانون لگ دے نا اتنا فزکس شزکس کوئی پڑھ گنوا میں کہ کیا وہاں کہ وہ پیرا رموٹ ہاتھے چ یہ رموٹ تے وچ ہی میں نکی جیاں گلیٹ کری کو سینسر آ دین اساں جلے بٹن پوش کرنے ایڈو والا کرنٹ اڈے ویندے اڈو والا کرنٹ والی ایڈے آدے اطلاع دیندے او آدے ہن چلاؤ چا ہن ودھاؤ چا ہن گھٹاؤ چا ہن ٹیشن بدلاؤ چا میں کہ اے اتھاؤں دباؤ بیٹھے اے بدل ویندے وہاں کہ ہاں میں کہ گال ڈاڈھم دی سمجھ آ گئی ہے ہاتھ ایویں کرو چا چمیج ویندے ہائے ہائے ہاتھ ایویں کرو چا چمیج میں دے میں کہ آکھن لگا کیویں چمیج میں دے میں کہ اے دسا اے بٹن تا تواڈے ہاتھ تے چوندے ایڈے دباؤ چا ٹیشن کیویں بدل میں دے اوہاں کہ وہ پیرا سینسر لگے کھڑے نا میں کہ ایڈے سینسر
چاہتے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اونچا اونچا چاہت چاہتے تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت اے جلے نبی سین دے نام دا نعرہ لگے نا تے جڑا بندہ ہاتھ نہ چاہے نا اوکو میں جڑا جواب دیندا بندہ سن گھنا ہے اگر تہاڈی مرضی ہے جے نبی دی تاجدار ختم نبوت تے ہاتھ نہیں چاہتا نا اما کو پتہ پوچھا ہے زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ یہ وہ نعرہ ہے رضوی شیر نے گستاخانو پائی نہ تھے اے لبیک کا نعرہ ہو لاندے جے بھی کٹ دے میرے نبی دا ہاتھ چک کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ آیا دین آیا میں اگلی بار ایک ڈاڈے کو ملا والے میں کچھ گانی ڈاڈیاں کو سیکھتا یعنی عمر رسیدہ بابیاں کو چٹیاں ڈاڑیاں لو میں انہاں دے گوڑیاں چ ونج بانا انہاں دے جوڑاں تے نہیں باندا انہاں دے گوڑیاں چ ونج بانا ول ہنوں کو کچھ سیکھی رکھدا میں ڈاڈے نوں کہا کہ میں کہ ڈاڈا سہی کچھ سا کوئی نصیحت کرو چا میں کوئی ڈاڈے لفظ دی تاج میں تو کو دینا میں پتہ لگ ویسی تہاڈی توجہ کتنی ہے میں کہ پیر اے جلے ہبڑاس مچھی کھڑی ہوئے کیا تھیندے میں کہ جلے ہبڑاس مچھی کھڑی ہوئے کوئی بلا آوے بارش آوے می آوے اندھیری آوے یالا باری تھی ہوئے کوئی بادل شادل گرجوئے میں پیادے ہون اتے مچی حبس کھڑی ہے ہی دا مطلب ہے ایڈے اسلام آوے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ جڑا وقت مقرر ہے وہ وقت مقرر دے مطابق میں میرے خیال دے 1-2 منٹ مزید اگاں تھی گیا اور میری ایک گندی جہی عادت ہے جلے تھا پہنچے آسے تو ہوں ویلے سارے ٹائم چو آدھا گھنٹہ رہندا پیا اگاں جلو پہ ول اے جنہ بیاں دا ٹائم میں کھا ویساں تے میرے کو بد دعا چڑے من وال اے دیکھو اے جڑی پرچی والی گڈی کھڑی ہوندی نا پیچھے جلے بئی گڈی آ ویندی ہے ایندا مطلب ہے ہن تائیں گڈی دا ٹائم مک گئے ٹھیک ہے نا اے تساں اڈے دے کھڑ دے گل ہی سکھیاں کرو اے سٹیج ہے این سٹیج دے تے بندہ صوفی بن کھڑے تے اے ہن ویلاں دی لالچ وچ بندہ کھڑ رہے بھئی میں ہن اجا نعرے مارن دے ویلا دیونا لئی ہن ہے چلو جھٹ میں گل لمبی کر اللہ دی قسم ہے بڑا مسئلہ ہو دے سارے واسطے اے دیکھو میں کوئی مہنگا جیا بندہ ہاں میں کوئی نے ادھی ٹلی مرے سو دا ادھی جیں ٹلی مرے سو میں فون خود کرتے آکساں جی کوئی پروگرام ہے میرا کوئی رڑ دا جوڑ کہیں نہیں وے کوئی میں جٹ وٹ کہیں نہیں وے کوئی میں ریڑی شیڑی کہیں نہیں لیندا میں ہی گھنٹی دی تانگ وچ بانا کوئی مرے بوکتا تھی وے ٹھیک ہے بھائی تسا ایک دفعہ ویکو ادھی ٹلی برائے چا وال میں آوے سا مگر جڑی وقت دی تقسیم ہے نا این دے اوتے میں ایویں سمجھو اسرائیل اور اے میری اپنی ایک ذاتی جرنل مجبوری ہے میں جلے کہیں بے دا حق کھاندا کھڑوندا نا میرا اندر دا ضمیر میں کو آدے بے دا ٹائم کھانا کھڑے چس کہیں نہیں بھی بولن چھولنے اپنے آپ کو چھوڑ دے اور میں وال صرف ہی کو جملہ آدھا ہونا کہ مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا وآخر دعوانا